الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ صبح کی مجلس میں نے امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت کا کچھ حصہ بیان کیا تھا، لیکن اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے۔ آج آپ کی اجازت سے باقی حصہ وہ پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ اللہ فی الصلاۃ، خدا را نماز کا خیال رکھو، فإنہا خیر العمل، جسے ہم نماز میں کہتے ہیں حی علی خیر العمل، بہترین عمل ہے۔ اللہ اللہ فی صیام شہر رمضان، ماہ مبارک کے روزوں کا بھی خیال رکھو، فإن صیامہ جنۃ من النار، کیونکہ جو رمضان مبارک کے روزے ہیں وہ آتش جہنم کے مقابلے میں ڈھال اور سپر ہیں۔ اللہ اللہ فی الجہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کا خیال رکھو، بِأَمْوَالِكُمْ، مال کے ذریعے، وَأَنفُسِكُمْ، جانوں کے ذریعے، وَأَلْسِنَتِكُمْ، اور زبان کے ذریعے۔ یہ جہاد کے مراحل ہیں۔ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَجُلَانِ، کیونکہ راہ خدا میں دو ہی آدمی جہاد کر سکتے ہیں، امام خدا، ایک وہ جو ہدایت کا امام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے امام بنایا ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یہ آیا جب نازل ہوتی ہے تو امیر المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد کا ترجمہ بنتا ہے، اے میرے حبیب آپ منذر ہیں، آپ کا کام لوگوں کو ڈرانا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوا کرتا ہے۔ پھر فرمایا اس آیہ کریمہ کی روشنی میں، اَنَا الْمُنذِرُ، میں منذر ہوں، اور امیر المومنین کے شانے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا وَهَذَا الْحَادِي، وہ 300 قرآنی آیات جو صرف حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، جس کو خدا لوگوں کا ہادی بناتا ہے وہ جہاد کرتا ہے، اور علی وہ مجاہد اسلام ہے کہ جس نے جہاد کا حق ادا کیا ہے۔ یا یعنی امام ہادی امام جہاد کر سکتا ہے، وہ مطیع لہ بہداہ، یا پھر وہ کر سکتا ہے جو اس امام ہادی کا اطاعت گزار ہو۔ اللہ اللہ فی ذریت نبیکم، اولاد پیغمبر کا خیال رکھو، نبی کی ذریت کا، فلا یظلمن بین اظہرکم، تمہارے سامنے وہ اولاد رسول پر ظلم نہ ہونے پائے۔ اللہ اللہ فی اصحاب نبیکم، اصحاب نبی کا خیال رکھو، ان کا بھی احترام کرو۔ وہ اصحاب نبی کی لم یحدثوا حدثا، جنہوں نے کوئی دین میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کیا ہے، کیونکہ رسول خدا نے ان اصحاب کے بارے میں وصیت فرمائی ہے، اور آپ نے دین میں بدعت ایجاد کرنے والے سے لا تعلقی کا آپ نے اظہار کیا ہے۔ اللہ اللہ فی الفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین کا خیال رکھو، فَأَشْرِكُوهُمْ فِي مَعَائِشِكُمْ، جو کچھ تم کما کے کھاتے ہو اپنی معیشت، اس میں فقراء اور مساکین کو شامل کرو، اس میں شامل کرو۔ اللہ اللہ فی النساء وما ملکت ایمانکم، خواتین کا خیال رکھو، ظاہر ہے عام خواتین کے علاوہ جو ہمسر ہیں، یعنی زیادہ احتمال یہ ہے کہ ان کا خیال رکھو، وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے ملکیت میں ہیں،
ابھی تو نہیں ہے، پرانے زمانے میں یا غلام انسان کی ملکیت میں ہوتے تھے یا کنیز انسان کی ملکیت میں ہوتی تھی، ان کا خیال رکھو۔ ثم قال، عجیب ہے، دو دفعہ فرمایا، پہلے بھی کہا نماز کا خیال رکھو، اللہ اللہ، الصلاۃ، ثم قال الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال کرو۔ ولا تخافن فی اللہ لومۃ لائم، یہ ایک قرآن میں خالص مومنین کی صفت ہے، اور امیر المومنین کے بارے میں رسول خدا یہی فرماتے تھے، جب لوگ آ کے وہ اعتراض کرتے تھے، تنقید کرتے تھے امیر المومنین پر، تو یہی فرماتے تھے کہ علی یہ دین خدا کے معاملے میں کسی ملامت گر یا برا بلا کہنے والے کی پرواہ نہیں کرتا۔ لہذا وصیت میں بھی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ وصیت حسن حسین کے لیے بظاہر ہے اور ہم سب کے لیے ہے، ومن بلغہ کتابی ھذا، جس تک یہ میرا پیغام پہنچے یہ وصیت اس کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ لا تخافن فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ مت کرو۔ یکفکم من ارادکم وبغی علیکم، یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں یہ علی سے لکھ کے لے لو کہ دین کے معاملے میں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو بھی اس سلسلے میں وہ تمہیں کو نقصان پہنچانا چاہے، خدا سازگار ہے، خدا تمہاری مدد کے لیے کافی ہے، یا کوئی تمہارے خلاف کوئی بغاوت کرنا چاہے تو اللہ وہ کارساز ہے۔ قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں حسن سلوک کرو، اچھے انداز میں پیش آؤ، کما امرکم اللہ تعالی، جس طرح یہ قرآن کی آیت ہے، قولوا للناس حسنا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں حکم دیا ہے۔ ولا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو ترک مت کرو۔ فیولی علیکم اشرارکم، یہ اس کا دائرہ یہ اکثر میں جمعہ کے خطبے میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بعض مومنین کا یہ خیال ہے، خوش فہمی ہے کہ یہ امر بالمعروف کرنا یا نہی عن المنکر کرنا یہ علماء کرام یا مولویوں کا کام ہے، جنہوں نے ایک عرصہ مدارس میں گزارا ہے، قم میں گزارا ہے، نجف میں گزارا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ فروع دین میں سے ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد فی سبیل اللہ، یہ جس طرح ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اسی طرح فروع دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ یہ اسی امر منکر، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں نہج البلاغہ میں فرمایا، وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفثۃ فی بحر لجی، یہ بہت ہی یعنی حیرت والا مقام ہے۔ یہ راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں وہ سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات کی حیثیت رکھتی ہے۔ راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیاں ایک طرف اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک طرف ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسان وہ ممبر پر بیٹھ کے کر سکتا ہے، یہ اپنے اہل خانہ کو بٹھا کے کر سکتا ہے، آپ اگر سکول میں یا کسی اور تعلیمی بڑے ادارے میں، یونیورسٹی میں ہیں، اپنی کلاس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، آپ ہمسایوں میں کر سکتے ہیں، آپ دفتر میں ہیں تو اپنی کلیگ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، یا اس کو مت ترک کرو، لا تترکوا الامر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اچھا، اگر اس کو ترک کیا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ أَشْرَارُكُمْ، اس کے نتیجے میں وہ تمہارے اوپر اشرار، معاشرے کے جو بدترین لوگ ہیں ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر ان اشرار سے نجات کے لیے تم دعائیں مانگتے رہو گے اور پھر
اچھے اچھے لوگوں کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا علیکم بالتواصل، تواصل ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنا۔ علیکم بالتواصل والتبادل، بدل خرچ کرنا، یعنی ایک دوسرے کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا اور خرچ کرنا، یہ اس کا بھی خیال رکھو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّقَاطُعَ، اور کبھی بھی جو ہے نا وہ قطع تعلق سے بھی پرہیز کرو، قطع تعلق سے پرہیز کرو۔ والتدابر والتفرق، تدابر ایک دوسرے کو پشت دکھانا، دبر یعنی پشت کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو پشت نہ دکھو ہمیشہ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے تعلقات رکھو۔ والتفرق، اور افتراق اور انتصار سے بھی بچو۔ وتعاون علی البر والتقوی، اور نیک کام اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ ولا تعاون علی الاثم والعدوان، یا متوجہ ہیں یہ سب قرآنی آیات ہیں جن کو امیر المومنین نے وہ کیا ہے۔ اتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا عقاب اور سزا سخت ہے۔ حفظکم اللہ من اہل بیت وحفظ بیکم نبیکم، استودعکم اللہ خیر مستعد وآخر علیکم السلام، آخری سلام کیا۔ اور آج کی مناسبت سے ایک چھوٹا سا وہ ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دفن کے بعد یہ آیت اللہ قزوینی نے لکھا ہے، لما ارادوا انزالہ الی القبر، جب امام حسن اور امام حسین اور جو بھی خاص بندے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح خاتون جنت کی قبر کو رات کی تاریکی میں وہ چھپایا گیا، اسی طرح امیر المومنین کو حکم دیا تھا کہ کئی قبریں بناؤ تاکہ خوارج جو ہے نا وہ نبش قبر کی جو ہے نا وہ کوشش نہ کر سکیں۔ بلکہ حجاج بن یوسف نے کوشش بھی کی لیکن اسے ظالم کو وہ قبر نہیں ملی۔ یہاں لکھا ہے لما ارادوا انزالہ الی القبر، ابھی وہ قبر میں اتارا نہیں تھا امیر المومنین کو، جب اتارنے کا ارادہ کیا، سمعوا ہاتفا یقول، ایک ہاتف نے آواز دی جس کو حاضرین نے جو بھی موجود تھے سنا، وہ آواز یہ تھی، انزلوہ الی التربۃ الطاہرہ، پاک اور پاکیزہ تربت میں اس وسیع پیغمبر کو اتارو۔ فقد اشتاق الحبیب الی الحبیب، اس لیے کہ حبیب کا بہت بےتابی سے انتظار کر رہا ہے۔ فدہش الناس من سماع الحاتف، اس آواز سے جو موجود تھے قبر کے اوپر سب جو ہے نا وہ یعنی پریشان ہوئے، دہشت طاری ہوئی ان پر۔ تدفین کے بعد جب سب لوگ چلے گئے، صعصع بن سوعان، یہ امیر المومنین کا شیدائی اور نامور خطیب، فرمائش کرتے تھے امیر المومنین کی، ہاں آج تم خطاب کرو، ہاں اتنا فصیح اور بلیغ تھا صعصع بن سوعان، یا وہ یہ چند اس نے امیر المومنین کے دفن کے بعد جملے کہے ہیں تعزیت کے، تسلیت کے۔ قبر پر کھڑا ہوا، وَوَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى أَفْوَادِهِ، دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو صعصع نے اپنی جگر پر رکھا، وَالْأُخْرَى قَدْ أَخَذَ بِهَا التُّرَابَ وَضَرَبَ بِهِ رَأْسَهُ، اور دوسرے ہاتھ سے قبر کی مٹی اٹھا کے اپنے سر کے اوپر وہ ڈالنا شروع کیا۔ ثم قال، اس کے بعد پھر امیر المومنین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے عرض کیا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا امیر المومنین، یا امیر المومنین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، حنیّا لک یا ابا الحسن، حنیّا لک یا ابا الحسن، بہت بابرکت زندگی گزار کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، جیسے خود فرمایا تھا، فزت ورب الکعبہ فلقد طاب مولدک، تیری ولادت بھی یعنی پاک اور پاکیزہ، وقبی صبرک، اور دین خدا کے معاملے میں صبر بھی آپ کا وہ قابل تعجب ہے، وعظم جہادک، اور آپ کا جہاد بھی عظیم رہا ہے، وربحت تجارتک، اور اس تجارت میں آپ نے کامیابی حاصل کی ہے،
قدمت علی خالقی کا، آج آپ اپنے خالق کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ گویا وہ آپ کا اس کی بارگاہ میں آپ میں پیش ہو رہے ہیں، وہ آپ کو بشارت دے رہا ہے۔ وَحَفَّتْكَ مَلَائِكَتُهُ، اللہ کی فرشتوں نے آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے، آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وَاسْتَقْرَرْتَ فِي جَوَارِ الْمُصْطَفَىٰ، محمد مصطفیٰ کی جوار میں آپ چلے گئے ہیں۔ فَأَكْرَمَكَ اللَّهُ بِجَوَارِهِ، اور رسول خدا کی جوار کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی ہے۔ وَلَحِقْتَ بِدَرَجَةِ أَخِيكَ الْمُصْطَفَىٰ، آپ اپنے بھائی محمد مصطفیٰ کے درجے پر فائز ہو گئے ہیں۔ وَشَرِبْتَ بِكَأْسِ الْأَوْفَىٰ، اور رسول خدا ہی کے دست مبارک سے آپ نے وہ جنت کا یا کوثر کا جام نوش فرمایا ہے۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ، میرا خدا سے یہ سوال ہے، خدا کی بارگاہ میں سانساں کہتے میں دست پہ دعا ہوں، اَيَّمُنَّ عَلَيْنَا، کہ خدا ہم پر یہ احسان فرمائے، بِاخْتِفَائِنَا أَثَرَكَ، کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چل سکے آپ کی شہادت کے بعد، وَالْعَمَلْ بِسِيرَتِكَ، اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، وَالْمُوَالَاةِ بِالْأَوْلِيَائِكَ، اور آپ کے جو دوست ہیں محب ہیں ان سے محبت کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، وَالْمُعَادَاةِ لِأَعْدَائِكَ، اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی کی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، وَأَنْ يَحْشُرَنَا فِي زُمْرَةِ أَوْلِيَائِكَ، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے اولیاء یعنی آپ کے دوستوں کے ساتھ اور محبین کے ساتھ محشور فرمائے۔ فَقَدْ نِلْتَ مَا لَمْ يَنَلْهُ أَحَدٌ، اس مقام کو حاصل کر لیا ہے آپ نے جس مقام کو کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکا۔ البتہ رسول وہ مقام کیا ہے؟ کوئی رسول خدا کے جوار کا جو ہے وہ مقام ہے۔ وَأَدْرَكْتَ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ أَحَدٌ، اور اس سے مقام منزلت کو درک کر لیا ہے جس کو کوئی اور درک نہیں کر سکا۔ وَجَاهَدتَ فِي سَبِيلِ رَبِّكَ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيكَ الْمُصْطَفَىٰ، محمد مصطفیٰ کے ساتھ آپ کے رکاب میں خدا کی راہ میں آپ نے جہاد کیا ہے۔ وَقُمْتَ بِدِينِ اللَّهِ حَقَّ الْقِيَامِ، اور دین خدا کو لے کے اٹھے ہیں جیسے اٹھنے کا حق تھا، حتیٰ سنتوں کو آپ نے قائم کیا ہے، اور وہ فتنوں کو آپ نے جو ہے نا وہ کچلا ہے، اور وَاسْتَقَامَ الْإِسْلَامُ وَانْتَظَمَ الْإِيمَانُ، اور آپ کی جہاد کے نتیجے میں دین اسلام کو استقامت اور استحکام ملا ہے۔ فَعَلَيْكَ مِنِّي أَفْضَلُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، بولا میرا آخری سلام ساسا بن سوحان کا قبول فرما۔ بِكَ اعْتَدَلَ ظَهْرُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کی وجہ سے مومنین کی پشت مضبوط ہوئی ہے۔ وَتَضْحَتْ أَعْلَامُ السُّبُلِ، اور یعنی دین اسلام کے پرچم واضح ہو گئے ہیں۔ وَأُقِیمَتُ السُّنَنُ، سنتیں قائم ہوئی ہے۔ وَمَا جُمِعَ لِأَحَدٍ مَنَاقِبُكَ وَخَصَائِصُكَ، جتنے خصوصیات اور مناقب آپ میں یکجا ہیں، اتنے انبیاء کی خصوصیات جس طرح آپ میں یکجا ہیں کسی اور انسان میں وہ خصوصیات یکجا نہیں ہیں۔ سبقت الی اجابت النبی مقدما موثرا، رسول خدا کی دعوت پر سب سے پہلے آپ نے لبے کہا ہے، کوئی سبقت نہیں لے جا سکا۔ سارعت الی نصرتہ، اور رسول خدا کی نصرت میں کوئی سستی نہیں کی، آپ نے جلدی کی ہے۔ وَوَقَيْتَ بِنَفْسِكَ، آپ نے اپنی جان قربان کی ہے رسول خدا پر۔ رَمَيْتَ سَيْفَكَ ذَا الْفَقَارِ فِي مَوَاطِنِ الْخَوْفِ وَالْحَذَرِ، یہ عجیب جملہ ہے، شاید عام مومنین نے سنا بھی نہ ہو۔ بہت سارے خطرناک مواقع پر آپ نے شمشیر ذوالفقار بھی آپ نے ہاتھ سے پھینکا، اور وہ نہات دشمن کے مقابلے میں آپ چلے گئے۔ یا سارات وقت بنفسی کا قسم اللہ بک کل جبار عنید، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہر جبار اور باقی کے ذریعے خدا نے آپ کے ذریعے ان کی کمر توڑی۔ ذل بک کل باس شدید، اور ہر متکبر کو ذلیل کیا۔ حدم بک حصون اہل شرک والکفر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے شرک اور کفر کے وہ قلعوں کو وہ منہدم کیا۔ وقتل بک اہل الضلال والعدا، اور
گمراہوں اور دشمنان خدا کو آپ کے ذریعے خدا نے تحقیق کیا، فہنی لک یا امیر المؤمنین۔ ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کنت اقرب الناس من رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ رسول خدا کی قریب رہے، اولہم سلما، سب سے پہلے آپ نے اسلام کا اعلان کیا، واکثرہم علما و فہما، آپ کا علم رسول خدا کے بعد آپ کا علم بھی سب سے زیادہ تھا اور آپ کا فہم بھی سب سے زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ یہی دعا ہماری زبان پر بھی جاری رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر المومنین کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک بسمک العظیم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔